لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کافروں کو بھی بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، اپنے تو پھر اپنے ہیں، ان کا ایک فرشتے کی بد دعا پر آمین کہہ دینا، یہ ایک میسج ہے ہمارے لیے کہ واقعی اس مہینے کو جس نے پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، اس سے زیادہ شقی اور بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مہینہ ہے ہی مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ۔ اس میں ہمیں ریہرسل کروائی گئی ہے کہ تم پسندیدہ اور حلال چیزوں کو اگر اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہو تو پھر رمضان مبارک کے علاوہ وقت میں تم حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس لیے جو بندہ کھانا پینا تو بند کر لیتا ہے لیکن باقی اعضاء سے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، فرمایا اس کے بارے میں کہ اس کا جو روزہ ہے سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، وہ بھوکا پیاسا ہی رہتا ہے کیونکہ اس نے باقی اعضاء کے ساتھ گناہ کیے۔ رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش ورب قائم حظہ من قیامہ السحر۔ کتنے لوگ ہیں رات کو جاگتے ہیں مگر سوائے جاگنے کے ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ ہمیں جو رکھنا ہے وہ پوری شرائط اور آداب کے ساتھ رکھنا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی ہمیں رضا نصیب ہو جائے۔ تو پھر یہ روزہ ایسا عبادت ہے کہ اس کے بدلے ہمیں اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ رب العزت کا وصل نصیب ہوگا۔ اس لیے اس کو شہر الصبر کہا گیا، صبر کا مہینہ۔ ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں، یہ بڑی اعلیٰ صفت ہے، بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور آپ اگر غور کریں تو ہم امت مسلمہ میں فردن فردن بے صبری کی انتہا ہے طبیعتوں کی، کیا خامند، کیا بیوی، کیا ماں باپ، کیا بچے، بے صبری کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو صبر یہ وہ صفت ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگیے اللہ ہمیں صبر والی صفت عطا فرما دیجیے تاکہ اس سے ہمیں اللہ تعالی کی معیت نصیب ہو جائے۔ اس لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جنت کا، اس کا نام ہے باب الریان۔ اچھا یہاں ایک نقطہ پہلے عرض کر دوں، آپ جب گھر بناتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے مین گیٹ سڑک کے اوپر، اور ایک سائیڈ کی گلی میں چھوٹا گیٹ ہوتا ہے مستورات کے آنے جانے کے لیے کہ اہل خانہ ادھر سے اندر آئے جائیں، اور مہمانوں نے زیادہ لوگوں نے آنا ہو تو ان کو مین گیٹ سے لے کے آتے ہیں۔ تو اصول یہ بنا کہ جدھر زیادہ بندوں کے آنے کی توقع ہوتی ہے ادھر بڑے دروازے ہوتے ہیں، زیادہ دروازے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، لہا سبعۃ ابواب، اس کے کتنے دروازے؟ 7 دروازے۔ اور جنت بنائی تو جنت کے 8 دروازے۔ تو یہ بھی بتلا رہی ہے بات اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن کیا تو اس میں ارادہ کیا تھا، کدھر سے زیادہ لوگوں کو لے جانا تھا؟ ڈیزائن ہی بتا رہا ہے نا کہ ڈیزائن کرنے والے کی مرضی یہی ہے کہ میں نے ادھر سے زیادہ بندوں کو لے کے جانا ہے، اس لیے 8 دروازے۔ پھر ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص کر دیا گیا۔ اچھا اس کا تجربہ ہمیں وہاں ہوا، ایک مرتبہ ایک فلائٹ سے ہم یورپ کسی ملک میں اترے۔ اب چونکہ وہ سب ایک بن گئے ہیں، شینجن سٹیٹس بن گئی ہیں، لہذا ان کے ہاں اب پاسپورٹ کی چیکنگ ایک دوسرے ملک میں کوئی نہیں ہوتی، وہ دنیا کے ملک اب دنیا کے محلے بن گئے آپس کے لیے۔ چنانچہ 300-350 بندے اتر کے جا رہے ہیں تو سامنے ہم نے امیگریشن پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جو لوگ ان ملکوں کے ہیں ان کے لیے یہ راستہ، وہاں کوئی چیک کرنے والا بندہ ہی نہیں،
گیٹ کھلا ہے، دور پولیس والا ایک کھڑا دیکھ رہا ہے، اور وہ سیدھے یوں پاسپورٹ دکھایا اور سیدھے جا رہے ہیں. لو جی 250 بندے تو چند منٹ بھی گزر گئے، اور ہم جو دوسرے ملکوں کے 10-15 بندے تھے ہمیں چیکنگ ہونی پڑی. اب ہمیں چیکنگ میں پتہ نہیں کتنی دیر ہر ایک کو لگی، تب پاس ہوئے. میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آج ایک بات سمجھ میں آئی. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا کہ جنت میں بھی ایک دروازہ ہوگا باب الریان، روزہ داروں کے لیے. تو مخلوق میں سے پوچھا جائے گا لوگوں تم میں سے کون ہیں جو روزے پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے؟ وہ روزہ دار اٹھیں گے بغیر کسی چیکنگ کے کھلے دروازے سے چلے جائیں. اس دن احساس ہوگا کہ روزہ دار آدمی کو اللہ رب العزت نے کیا نعمت عطا فرمائی. اچھا دیکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیتیں دی کہ روزہ دار کے منہ کی جو مہک ہے اس کو بدبو نہیں کہنا چاہیے، مہک کہنا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ افضل ہے. اور افطار کے وقت ملائکہ روزہ داروں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہانہ کر دیا نا کہ یہ خود اگر بھول بھی جائے دعائیں کرنا یا نہ ہی کر پائے، اگر روزہ رکھ لے گا تو ہم اپنے فرشتوں کی دعاؤں کو بہانہ بنا کر بندے کی مغفرت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا بہانے بنائے ہیں بخشش کے. روزانہ جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور آخری رات اللہ تعالیٰ اتنے روزہ داروں کی مغفرت کرتے ہیں جتنا پہلی سے لے کے آخری رات تک پورے مہینے کے اندر مغفرت ہوئی تھی. اور پورے مہینے میں کتنی مغفرت ہوتی ہے؟ ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا. ایک گھر میں سینکڑوں بکریاں، تو قبیلے کے تو سینکڑوں گھر ہوتے ہیں. تو لکھا ہے کہ جب اس قبیلے کی بکریاں نکلتی تو 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی تھی اس کو بھر دیا کرتی تھی. بنی کلب اس قبیلے کا نام تھا. نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کر کہا کہ اس قبیلے کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے جہنمی رمضان المبارک کی ہر رات میں جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں. ایک رات میں اتنے ہوتے ہیں تو پورے مہینے میں کتنے ہوں گے؟ اور رمضان کی آخری رات میں اتنے اور بری کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بےتاب ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں.